नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 31 और सूरा बकरा आयत नंबर 32 पे। आयत नंबर 31 का तर्जमा कुछ यूँ है, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इन अशिया के नाम बता दो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। तो पहले नाजरीन हम इस आयत मुबारका पे बात कर लेते हैं। अगर आपको आखिरी नशिस्त याद हो तो आखिरी नशिस्त में हमने बात की थी आयत नंबर 30 पर, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना नायब डिक्लेयर किया था। तो जब तक हम अपने नायब के मकाम को नहीं समझेंगे तब तक हमें इस आयत मुबारका की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। नायब का माना है खलीफा। अल्लाह हमें अपना खलीफा मुकर्रर कर रहा है, और आखिरी नशिस्त में बात हुई थी कि हम में से हर कोई उसका नायब नहीं बनता। नायब वो बनता है जो खुद की हस्ती को पहचानता है, खुद के मकाम को पहचानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके ज़िम्मे क्या क्या ड्यूटीज़ लगाई हैं, उन ड्यूटीज़ को जब वो पहचानता है फिर वो उसका नायब बनता है, अदरवाइज़ वो उसका नायब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके नायब होने के लिए आपके अंदर क्या खसूसियात या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जानी चाहिए, उस पर भी बात हुई थी कि हम सूरा फातिहा के अंदर रब से एक रास्ता मांगते हैं, और वो रास्ता है सीधा रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को हमने आखिरी नशिस्त के अंदर खोला था कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर कौन से लोग हैं, जो अंबिया थे, जो शुहदा थे, जो सालिहीन थे और जो सिद्दीकीन थे। अंबिया से मुराद कि अगर आप सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो तो वो काम करना शुरू कर दो जो अंबिया ने किया। तो अंबिया ने क्या किया? रब की तालीमात, रब का पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाया। दूसरा, शहीद हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जो है वो अना को उसकी राह में क्या कर दो, शहीद कर दो, शुहदा में शामिल हो जाओ, सालेहीन बन जाओ। मतलब अपने मामलात के अंदर हिकमत ले आओ, गुस्सा छोड़ दो, किसी के साथ तू तकरार करना छोड़ दो, किसी को जो है वो बुरा भला कहना छोड़ दो, अपने मामलात में हिकमत से जो है वो चलो। और चौथी बात, सिद्दीकीन। सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के दोस्त को, तो अल्लाह के सच्चे दोस्त बन जाओ। जो बंदा अपने अंदर ये चार खूबियां पैदा कर लेता है वो सिराते मुस्तकीम पर है, और जो बंदा सिराते मुस्तकीम पर है वो बुनियादी तौर पर उसका क्या है? नायब है। अब अगर कोई बंदा उसका नायब है तो फिर उसे इस आयत की समझ आएगी, जिसका तज़किरा अब मैं नाजरीन यहां पर करने जा रहा हूं। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। नाजरीन, यहां पर एक बात मैं वाज़िया करता चलूं, जब मैं इस आयत को पढ़ूंगा तो इस आयत में क्योंकि आदम का तज़किरा है, अगर मैं ज़ाहरी मफ़हूम में बात करूं तो वो आदम वही है जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका तज़किरा जो है वो यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं किस पर, इसके बातनी मफ़हूम पर, तो नाजरीन आज का आदम मैं हूं, आज के आदम आप हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको एक पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दे रहा है? अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। यहां पर नाम से मुराद कायनात का वो सारा इल्म है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आदम के अंदर रख दिया। तो अगर आदम मैं हूं तो मेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरी कायनात का जो इल्म है वो इसके अंदर समा दिया, इसके अंदर रख दिया। अब अगर तो मैं उसके नायब के मकाम को समझता हूं,
صراط مستقیم پر چلتا ہوں تو میں اس علم تک رسائی حاصل کر لوں گا جو علم اللہ نے اس آدم کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا، اور اس آدم کو ان اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ علم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اگر آپ اس کے نائب کے مقام تک نہیں پہنچتے تو پھر وہ علم آپ کے لیے نہیں ہے۔ بہت سٹریٹ فارورڈ سی بات، بہت سیدھی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اور مجھے اپنے مقام کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر اس کے اندر وہ جو علم رب نے رکھے ہیں ان تمام علوم کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملے گی۔ اچھا، اب ڈیلی لائف سے کچھ پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم مثالیں لیتے ہیں تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی جو ہے وہ زیادہ جلدی سے ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے گی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آج ایک بندہ جو ہے وہ درزی ہے، اس کو درزی کا کام کس نے سکھایا؟ اس نے کیا کیا؟ تھوڑا سا غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے جب وہ مقام پر پہنچا تو اس کے اپنے ہی اندر وہ جو علم موجود تھا وہ فائل اس کے اندر کلک ہو گئی اور اس کو درزی والا کام جو ہے وہ آ گیا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آپ راجگیر لے لیں، مزدور لے لیں، مستری لے لیں، وہ کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، وہ علم بنیادی طور پر آیا کدھر سے؟ وہ علم بنیادی طور پر تمام انسانوں کے اندر ہی موجود ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس علم سے متعلقہ فائل اس کے اندر جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہے اور وہ اس کام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور اسے اس بات کا نالج یا علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اور ڈائریکشن میں لے لیں، اگر کوئی بندہ فریج مکینک ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے اور اس معاملے کو سیکھ لیتا ہے۔ در حقیقت وہ تمام کے تمام علوم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے میں ایک اور ڈاکٹر محی الدین تھا، میں نے جب اپنے آپ پہ غور کیا، فکر کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو میرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فائل کو کلک کر دیا اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی بات کر رہا ہوں، خود بھی قرآن کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کو بھی سکھانے کی کیا کر رہا ہوں؟ کوشش کر رہا ہوں۔ تو در حقیقت اس آدم کے اندر، اس انسان کے اندر کل کائنات کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس علم تک رسائی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور بات بڑی سادہ سی ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقام کو جانیے۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام اس کا نائب ہونا ہے۔ اس نے آپ کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا اور بھرپور طریقے سے اس نے آپ کا اعلان کیا فرشتوں کی مجلس میں، وہ عام اعلان نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ پچھلی آیت مبارکہ پر غور کریں تو رب نے خود آپ کو ڈیفینڈ کیا جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ زمین پر جا کر دنگا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو رب نے آپ کی وکالت کی۔ رب نے کہا ٹھہر جاؤ، چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 31 میں میرے لیے کیا میسج ہے، میرے لیے کیا پیغام ہے؟ میرے لیے یہ پیغام ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے کل کائنات کا علم اس آدم کے اندر رکھ دیا۔ اب رسائی اس تک حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی، ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے یا نہیں کرنا، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم چیزوں پر غور و فکر کرو، میری دی ہوئی مثالوں پر غور و فکر کرو۔ جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی، ویسے تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس آدم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام علم جو ہے وہ رکھ دیے ہیں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ نے ان جو ہے وہ تمام کے تمام علم جو ہیں ان تک رسائی لینی ہے یا نہیں لینی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مطلب وہ جو اشیاء تھیں
انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ جو چیزوں کے بارے میں علم تھا فرشتوں سے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا، اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو، مجھے یہ جو جتنے بھی علوم ہیں مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں سمجھاؤ، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو آیت نمبر 32 میں فرشتوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ فرشتوں نے عرض کیا اللہ رب العزت سے، آپ کی ذات کی قسم ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آئے، جبکہ آدم کو ان اشیاء کے نام آ گئے۔ مطلب وہ تمام کا تمام جو ہے وہ علوم تھے وہ اس آدم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دیے۔ ناظرین، اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام علوم تک رسائی حاصل کرنی ہے یا ان تمام علوم تک رسائی حاصل نہیں کرنی۔ تو اٹس اپ ٹو یو اینڈ می۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اپنے اندر وہ تمام کی تمام فائلیں کھولتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔